لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعدا فلا يرى وقربا فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ عزیزو، قرآن کی تلاوت کا روایات میں بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے، بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اس سورے کے بارے میں تلاوت کی بڑی تاکید ہے کہ اس سورے کو پڑھو، پروردگار عالم تمہیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، بلاؤں کو دور کرے گا، حونا علیکا، تمہارے اوپر آسان کر دے گا مشکلات کو۔ اس طرح کے الفاظ روایتوں میں ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کو ہر مرحلے میں آگے رکھو، یعنی قرآن کی جو تعلیم ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ جو ہر مرحلے میں قرآن کو آگے رکھے گا، قرآن اس کو جنت کی طرف لے کر جائے گا، اور جو قرآن کو پس پش ڈالے گا تو قرآن اس کو ڈھکیلتے ہوئے دوزخ لے جا کے ڈال دے گا، دوزخ میں گرا دے گا۔ لہذا قرآن کی تلاوت کریں، اور یہ کہ قرآن پہ ہم کو عمل کرنا ہے، عمل کرنے کی کوشش زیادہ ہونی چاہیے۔ مولائے کائنات خاص طور پر نہج البلاغہ میں ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا طور طریقہ جو بتاتے ہیں اس کا مطالعہ کریں۔ عزیزو، سب سے بہتر تعلیمات کا ذریعہ یہی فرش ازا ہے، یعنی اہل بیت کی تعلیمات کیسے پہنچائی جائے عوام لوگوں کو، عوام کو، عام انسانوں کو۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی خاص لوگ جو ہیں ان کا درس ہوتا ہے، کلاس ہوتا ہے، وہ اہل بیت کے ارشادات سے کلاس میں شرکت کر کے اپنے استاد سے کچھ درس علم حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ مدرسے میں استاد سے علم حاصل کرتے ہیں، لیکن عام لوگ، عوام الناس، ان میں اکثریت جو ہے ان کے لیے درس اور کلاس میں حاضر ہونا یا مدرسے کی کسی تعلیم میں شریک ہونا یہ تو بہت مشکل چیز ہے۔ ان کے لیے بہترین طریقہ یہی فرش عزائے حسین ہے، یہاں سے علم لینا، یہی ایک ذریعہ ہے کہ یہیں سے علم لیا جائے۔ اسی لیے فرش عزا کی بڑی اہمیت بھی بتائی گئی ہے۔ مثلا روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان اس مجلس میں جائے جہاں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں ہماری باتیں بیان ہوتی ہیں، جہاں ہمارے اوامر کو زندہ کیا جاتا ہے، انہیں حیات دی جاتی ہے ہمارے ارشادات کو، تو وہاں جا کے جو شریک ہوگا
تو اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن سارے دل مردہ ہوں گے. یعنی مجلس کے اندر آب حیات ملتا ہے، آب حیات تقسیم ہوتا ہے. دیکھیے حقیقی زندگی بدن کی زندگی نہیں ہے. انسان کی حقیقی زندگی یہی ہے کہ انسان چلتا ہے، آتا جاتا ہے، ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے ہاتھ بڑھا لیتا ہے، کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، کہیں جانا چاہتا ہے تو آمد و رفت کر سکتا ہے. یہ زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے. حقیقی زندگی دل کی زندگی ہے. حقیقی زندگی قلب کی زندگی ہے. حقیقی زندگی وہ ہے کہ جس میں انسان کے دل سے جہالت دور ہو. حقیقی زندگی اس طرح کی زندگی ہوتی. چنانچہ قرآن کریم میں بھی آپ پڑھیں گے تو مختلف مقام پہ آپ کو ملے گا اومن کان میتن فاحییناہ. یہ بتاؤ کہ جو مردہ تھا اور اسے ہم نے زندگی دے دی. تو ایک انسان ہے مگر مردہ ہے اور ہم نے اسے زندگی دے دی. انسان ہے، باقاعدہ چلتا پھرتا ہے، مگر اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ وہ مردہ ہے، ہم نے اسے زندگی دے دی. کیسی زندگی دی؟ زندگی کیسے دیتا ہے اللہ؟ جعلنا لہو نورن، یعنی ہم اس کے لیے ایک نور دے دیتے ہیں. نور عطا کرنا یہ ایک زندگی ہے. یعنی دل روشن ہو گیا، دل کے اندر سے جو شک و شبہات ہیں وہ دور ہو گئے، جہالت ختم ہو گئی، کوئی مشکل مسئلہ جو ذہن میں الجھن بنا ہوا تھا وہ الجھن ختم ہو گئی. تو در حقیقت حقیقی زندگی یہ ہے کہ قلب زندہ ہو، جہالت ختم ہو. آپ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی حالات پڑھتے ہیں. زیارت اربعین میں آپ جملوں کی طرف توجہ دیجئے، اس میں ہے کہ مولا نے دل کو زندگی دی ہے. لیستنقض عبادک من الجہال. آپ یعنی امام حسین نے لوگوں کو جہالت سے باہر نکالا ہے، یعنی دل کی زندگی دی ہے، قلب کو حیات بخشا ہے. یعنی معنوی زندگی بہت ضروری ہے. انسان دل کے اعتبار سے بہتر ہو، غنی ہو، معرفت اس کے پاس ہو، اس کے اندر تقوی ہو، اس کے اندر معرفت معصومین ہو، تو یہ دل کی زندگی ہے. لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرت الضلالہ. ضلالت اور گمراہی کی حیرت سے حسین نے نکالا ہے لوگوں کو. حقیقی زندگی تو یہ ہے کہ انسان غفلت سے نکل آئے، انسان گمراہی سے نکل آئے، دنیاوی فتنوں سے باہر آ جائے. یہ حقیقی زندگی ہے. اب من کان میتن فاحییناہ، جو مردہ تھا اور ایک مردہ لاش ہے جو کہ چل پھر رہی ہے. انسان سمجھ رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. نہیں، اس کو اللہ نے زندگی دی، یعنی جہالت سے اس کو دور نکالا، اور اس کے بعد جعلنا لہو نورن، ہم نے اس کو نور دیا. یمشی بہی فی الناس. نور کیا ہے؟ یعنی معرفت دی. ہم نے اس کو ہدایت دے دیا. ہم نے اسے ایک امام اور رہبر دے دیا. اس نے امام اور رہبر کی رہبری کو قبول کر لیا، اس امام کی امامت کو قبول کر لیا. تو جب ہم نے ایسا کیا تو یمشی بہی فی الناس، تو گویا لوگوں میں نور کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. امام کے ساتھ زندگی گزارنا گویا نور میں زندگی گزارنا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اب جو یہ ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی مجلس میں بیٹھے اور ذکر حسین سنے اور اس کے بعد مصائب ہو تو آنکھیں نم ہو جائیں، آنکھوں میں اشک آ جائے، تو پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں اور سنگین گناہ ہوں، ہلکے پھلکے کو کسی قسم کا بھی گناہ ہو بخش دیتا ہے پروردگار عالم. ہاں، ان العین اذا غرورقت بمائها، آنکھوں میں جب آنسو آ جاتے ہیں، حرم اللہ علیہا النار، خدا اس آنکھ پہ دوزخ کو حرام کر دیتا ہے.
اور جب یہی آنسو آنکھوں سے نکل کر رخسارے پہ بہنے لگتے ہیں، لن یرحقہ علیہ قطر ولا ذلہ، اس رخسارے کو، اس چہرے کو ذلت کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ وَإِنَّ قَطْرَةً مِّنَ الدُّمُوعِ لَتُطْفِي بِحَارًا مِّن بِحَارِ النَّارِ، اشک حسین کا ایک قطرہ دوزخ کے سمندروں کو بجھا سکتا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے یہ۔ لہذا یہ فرش عزا ایک تعلیم کی جگہ ہے۔ کیا کہنا اس وقت جب کہ اس طرح کی کتابوں سے کوئی باتیں لی جائیں، نہج البلاغہ سے لیا جائے اور بیان کیا جائے، اور روز مرہ ایک ترقی ہو ہمارے یہاں۔ ہر دن انسان کے سامنے آ کر کہتا ہے انا یوم جدید، میں ایک نیا دن ہوں تمہارے لیے۔ انا علیک شہید، میں تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ فافعل بی خیرا، میرے ساتھ خیر سے کام لو۔ ہاں، وعمل فیا خیرا، میرے متعلق عمل خیر ہی سوچنا، اچھی بات سوچنا۔ انا شاہد لک یوم القیامہ، میں قیامت میں تمہارے لیے گواہی دوں گا، ہر دن یہ کہتا ہے۔ لہذا جب ہم مجالس میں شریک ہوں، شرکت کریں، تو ہمارا گزشتہ دن جو بھی ہے اس سے بہتر آج کا دن ہونا چاہیے۔ روزانہ یہ ترقی کی طرف جانا چاہیے۔ دن کہتا ہے لن ترانی بعدہا ابدا، آج کے بعد تم مجھے کبھی نہیں دیکھو گے۔ ہر دن انسان سے یہ کہتا ہے کہ آج تو میں آ گیا ہوں، پھر میں اب نہیں آؤں گا، چلا گیا تو واپس نہیں آنے والا ہوں۔ لہذا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عزیزو، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق اور تمام اہل بیت کے متعلق خاص طور مولا علی کا بھی تذکرہ روایت میں آیا ہے۔ مفضل ابن عمر کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت فرما رہے تھے کہ ما من حق ولا ثواب، دنیا میں جہاں بھی تمہیں حق ملے، دنیا میں جہاں کہیں تمہیں سچائی ملے، حقانیت ملے، واقعیت ملے، جہاں بھی تمہیں حق ملے، یاد رکھو الا وقد اخذ الناس من اہل البیت، انہوں نے اس حق کو، اس سچائی کو ہم سے لیا ہے۔ کہیں بھی مل جائے سچائی پوری دنیا میں، جس قوم کے پاس مل جائے اور جس قوم کے پاس بھی حق ملے، یاد رکھو وہ ہم ہی سے پہنچا ہے۔ کیسے پہنچا، کس طرح سے پہنچا، وہ بات الگ ہے، لیکن حق ہم ہی سے پہنچا ہے۔ اور یہ یاد رکھو وما من قضاء، جو فیصلہ انسان صحیح کرتا ہے، حق کے ساتھ کرتا ہے، فیصلے میں حق ہوتا ہے، کہیں بھی وہ فیصلہ ہو، الا وبابہ ومفتاحہ واولہ وسنتہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ کہیں بھی کائنات میں فیصلہ کرنے والا کوئی بھی جج فیصلہ کرے، جب بھی حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا تو یاد رکھو اس فیصلے کا باب، اس فیصلے کی ابتدا، اس فیصلے کی سنت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قرار دی۔ یعنی حق اگر ہے تو اہل بیت کے علاوہ کہیں اور سے نہیں پہنچا۔ لہذا ہمیں وہاں اتنا بڑا ذخیرہ علم کا ہے اہل بیت کے پاس، تو ہمیں اس دامن سے متمسک ہونا چاہیے۔ مجالس میں انہی تمام چیزوں کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ مجالس میں
مثلاً یہ ہوا کہ میں یہ کہتا ہوں، میری یہ رائے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے جو میں یہ کہوں میری یہ رائے ہے؟ اہل بیت کے ارشادات ہونے چاہیے، ان کے اقوال ہونے چاہیے، ان کی گفتگو ہونا چاہیے، نہ میں کچھ ہوں نہ میری رائے کی کوئی اہمیت ہے۔ اصل اہمیت تو ان کے ارشاد کی ہے، ان کے ارشاد کی ہے۔ عزیزو، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اعطیت خصالا لم یسبقنی الیہ احد، اللہ نے مجھے کچھ ایسی صفتیں عطا کی ہیں کہ کائنات میں اس طرح کی صفت مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، ہاں کسی کو نہیں دی گئی۔ اعطیت علم المنایا، کائنات میں انسان ہو یا جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، خزند ہو، کچھ بھی ہو، جاندار ہو، میں ہر ایک کی موت کا علم رکھتا ہوں۔ اعطیت علم المنایا، منایا یعنی موتوں کا علم، اور یہ نہیں بتایا کہ انسان کی موتوں کا علم، میں ہر چیز کی موت کا علم رکھتا ہوں۔ وعلم البلایا، اور ہر فرد، ہر شخص کس مشکل مبتلا ہوگا، اس کے ساتھ کیسے مراحل ہوں گے، کیسی سختیاں ہوں گی، کس قسم کی دشواریاں ہوں گی، میں ہر ایک کو جانتا ہوں۔ وعلم الانساب، میں نسبوں کا علم جانتا ہوں، کون کس سے ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کے دادا اور آخر تک جانتا ہوں، پھر نسل کہاں تک جائے گی قیامت تک، میں اس تمام نسب کو بھی میں جانتا ہوں۔ فصل الخطاب، میرے پاس فصل خطاب ہے، یعنی میں جو کہہ دیتا ہوں وہ اٹل ہوتا ہے، آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ مولا علی نے یہ فرمایا شاید اس سے مولا علی کی یہ مراد ہو وہ مراد ہو، ایسا کچھ نہیں، جو کہہ دیا ہے بس وہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہماری سطح کے مطابق نہیں ہے، انشاءاللہ امام زمانہ جب تشریف لے آئیں گے تو وہ اپنے اجداد کے علم کو بیان کریں گے۔ عزیزو، یہ سب ایک اور مقام پہ ابو بصیر سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ابو بصیر، ہم اہل بیت کو موت کا علم دیا گیا ہے، بلاؤں کا علم دیا گیا ہے، نسبوں کا علم دیا گیا ہے، فصل خطاب کا علم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد فرماتے وَعَرَفْنَا شِيعَتَنَا كَعِرْفَانِ الرَّجُلِ أَهْلَ بَيْتِهِ، ہم اپنے ایک ایک شیعہ کو، قیامت تک پیدا ہونے والے شیعہ کو اس طرح سے پہچانتے كَعِرْفَانِ الرَّجُلِ أَهْلَ بَيْتِهِ، جیسے گھر والے اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو کیسے جانتے ہیں، ویسے ہم قیامت تک پیدا ہونے والے شیعوں کو جانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد نہج البلاغہ بہترین درس کی کتاب، عمل کی کتاب، ہر شے کی کتاب ہے۔ عزیزو، مولا کائنات ایک سفارش ہمیں اور آپ سے کرتے ہیں، اور مخاطب کیا ہے امام حسن کو اور امام حسین علیہ السلام، اور اس میں یہ فرمایا ہے کہ اے حسن اے حسین، میں تمہیں تو نصیحت وصیت کر رہا ہوں، مگر میری یہ وصیت آپ کے علاوہ قیامت تک میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کو بھی میں یہ نصیحت اور وصیت کر رہا ہوں۔ اس طرح کی وصیتیں ہمیں سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، بلکہ فرمائش کرنا چاہیے کسی عالم سے کہ ہمیں مولائے کائنات کی کوئی وصیت بتائیے، یا سرکار دو عالم کی کوئی وصیت بتائیے کہ کیا سفارش کیا ہے۔ جی، وصیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہمارے لوگوں میں بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ جناب یہ تو میرے والد کی وصیت تھی کہ ایسا کرنا،
اور ہر انسان وصیت کے مرحلے میں بڑا حساس ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ اس سلسلے میں چوکنا رہتا ہے، وہ یوں کہ میرے باپ کی وصیت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اور یہ سمجھتا حقیقت بھی یہی ہے۔ مثلا باپ نے وصیت کیا، فرض کیجئے کہ میرا جو ہے فلاں کو یہ پیسہ لے جا کے دے دینا، سمجھ گئے، اور فلاں کے پاس اتنا پیسہ باقی ہے اس سے لے لینا، فلاں کار خیر کر دینا، اس نے یہ کہا ہے۔ مثال کے طور پر کہا کہ زید کو لے جا کے 1000 روپے دے دینا، فلاں جگہ ایک امام جماعت ہے جا کے اس کی مدد کر دینا، فلاں یتیم ہے اس کی جا کے مدد کر دینا، یہ وصیت کی، فرض کیجئے مثال کے طور پر۔ اچھا، اب اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے خوب کام کر رہی ہے، مجلسیں پہ مجلسیں، اور اس کے بعد قرآن خوانی بھی ہے، دعوت بھی ہے، خوب بہترین سے بہترین تبرک بھی ہے، اس کے لیے بہت سے غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، ایک سے ایک کار خیر کیا جا رہا ہے، مگر باپ نے جو وصیت کی تھی کہ فلاں کو لے جا کے اتنا دے دینا، اس کی مدد کر دینا، فلاں کو، یہ نہیں کہ وہ باقی سارا کام کر رہا ہے، آپ بتائیے مرحوم کی روح خوش ہوگی؟ اس کو انتظار ہے کہ میری وصیت پہ کب عمل ہوگا، میری وصیت پہ میری اولاد کب توجہ دے گی، وہ تو سارے کام کر رہی ہے مگر میں نے جو وصیت کیا تھا اس پہ عمل نہیں کر رہی ہے، اسے انتظار رہتا ہے، اسے انتظار رہتا ہے، اس کی روح مضطرب و بے چین ہے کہ کب یہ میرا وارث عمل کرے۔ عزیزو، یہ عام باپ ہے، عام باپ ہے، اور پیغمبر فرماتے میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ تو جب ہم اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ علی نے کوئی وصیت ہمیں کی ہے یا نہیں، انہوں نے ہم سے بھی کوئی سفارش کیا ہے یا نہیں؟ نہج البلاغہ میں جہاں ساری باتیں ہیں وہاں ہم سے کچھ انہوں نے وصیتیں بھی کی ہیں، کچھ مطالبہ بھی ہم سے کیا ہے۔ عزیزو، آپ کی توجہ ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات پڑھیں تو۔ سر پہ ضربت لگ گئی ہے، ابن ملجم ملعون نے سر پہ ضربت لگا دی ہے، اور آپ کو گھر لایا گیا، بستر پہ ہیں، اور اس وقت وصیت کر رہے ہیں اوصیکما، اے حسن اے حسین، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ پہلی وصیت، اور پھر وصیت کا جو سلسلہ ہے اس کو آپ نے یہاں سے شروع کیا، اے حسن اے حسین، لا تبغی الدنیا وَإِن بغتکما، کبھی دنیا کے اوپر نہ ٹوٹ پڑنا، دنیا کے عاشق نہ بننا، دنیا کی طلب میں اپنا سارا وقت نہ گزار دینا، وَإِن بغتکما، اگرچہ دنیا یہ چاہ رہی ہو کہ سارا وقت ہمیں دو، تب بھی تم دنیا کے پیچھے نہ دوڑتے رہنا، وَلَا تَعْصَفَا عَلَى شَيْءٍ ذُوِّ عَنْكُمَا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بہت محبوب چیز، پسندیدہ چیز جس کو دل سے دوست رکھتا ہے، وہ ہاتھوں سے چلی گئی، ہاں چاہتا تھا اس کو، ٹوٹ گئی، خراب ہو گئی، چوری ہو گئی، غصب کر لیا کسی نے، لوٹ لیا، دھوکہ دے دیا، اور ایک مرتبہ وہ محبوب پسندیدہ شے انسانوں کے ہاتھوں سے چلی گئی۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے، لا تعصفا علی شیء ذُوِّ عنکما، چلی جائے تو بالکل افسوس نہ کرنا، افسوس نہ، یوں تو عام زندگی میں اگر کبھی غصبی نہ بھی ہو، چوری کی چیز نہ بھی ہو، ویسے بھی کوئی اگر مشکلات پیش آ جائے، فرض کیجئے بہت قیمتی چیز ہے ٹوٹ گئی، یا مثلا زندگی گزار رہے میاں بیوی، ایک مرتبہ بیوی سے کپ ٹوٹ گئی، پرش ٹوٹ گئی، ہاں
تو اب یہ نہیں کہ تم اس کا دل توڑو اور اسے اذیت کرنا شروع کر دو کہ تم کو خیال نہیں ہمارا برتن ٹوٹ رہا ہے اور اتنی محنت سے ہم نے خریدا ہے. نہیں نہیں، کبھی ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، ہاتھ سے چھوٹ گیا، کوئی بات ہو گئی، تو اب ایسا نہیں کہ اس پہ سوار ہو جاؤ اور اسے ڈانٹو پھٹکارو، یہ نہیں، بلکہ تم دنیا سے اتنے بے لگاؤ ہو جاؤ، اتنے بے ربط ہو جاؤ کہ اس سے کہو کہ ہر چیز کو اللہ نے زندگی دی ہے، شاید اس کپ کی حیات اتنی ہی تھی، اس فریج کی زندگی اتنی ہی تھی، ہمیں اور آپ کو بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، وہ بھی ہمارا ٹوٹنا ہی ہے اس دنیا سے، اس کی بھی ایک زندگی تھی، یہ ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی. لا تعصفا علی شیء ذوب عنکما قولا بالحق، ہمیشہ اپنی زندگی کا ایک دستور بنا لو کہ حق بولیں گے، قولا بالحق وعملا للاجر، اور جب بھی کوئی کام کرو تو اجر کے لیے کرو کہ مجھے کچھ ملے، کیونکہ اگر دکھاوا کے لیے کرو کون دے گا، کون دے گا دکھاوے والا، وہ تو کہے گا بھیا آپ نماز پڑھ رہے تھے، اگر دکھاوے کے لیے پڑھے میں کیا کروں گا، کیا دوں گا تمہیں، دینے والا تو اللہ ہے. لہذا جب بھی کوئی عمل کرو تو اجر و ثواب کا ارادہ رہے. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اور یاد رکھو ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا، اس کو اپنے اندر یہ صفت کو پیدا کر لینا. اے حسن اے حسین، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ومن بلغ کتابی، اور میرا یہ وصیت نامہ قیامت تک جن لوگوں تک پہنچے ان کو بھی میں وصیت کرتا ہوں. سچ بتائیں نہج البلاغہ ہے یا نہیں ہمارے اور آپ کے یہاں ہے؟ تو اس میں یہ وصیت بھی ہے. مولا یہ فرماتے جن لوگوں تک میری یہ وصیت پہنچے میں انہیں بھی وصیت کر رہا ہوں. عزیزو اتنی عظیم وصیت موجود ہے لیکن ہم کتاب کھول کے نہیں دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کسی عالم سے بھی فرمائش نہیں کرتے کہ حضور کچھ وصیت اس کے اندر ہو، ہمارے زندگی کے لیے کوئی آئینہ اس کے اندر ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم تمام اعمال انجام دیں. فرماتے ہیں جو قیامت تک ہوں گے ان کو بھی میں وصیت کرتا ہوں. سنو، اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی الایتام، فلا تغب افواہہم، اے لوگو یتیموں کا خیال رکھنا، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اور دیکھو بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے تم میں کہ کبھی کسی یتیم کا خیال تو کیا، اس کے بعد پھر اسے چھوڑ دیا. نہیں، فلا تغب افواہہم، ایسا نہ ہو کہ ایک دن خیال رکھو پھر چھوڑ دو، نہیں نہیں، برابر یتیموں کا خیال رکھتے رہنا. تو غبو کہتے ہیں، اگر لا تغبو کا ذرا مطلب سمجھیں، یعنی آج آپ نے کسی کو کھلایا پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر ایک آدھ ہفتے کے بعد آئے پھر تھوڑا سا کھلا دیا. آج آپ نے کسی کے ساتھ مدد کی، پھر اس کے بعد بہت دنوں کے بعد آئے پھر تھوڑی سی مدد کی، وہ مدد بھی مختصر، ایسے ہی بالکل وقتی مدد کے ایک دن کے لیے مثلا مدد ہوئی ہے، پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا مہینوں. فرمایا ایسا ہرگز نہ کرنا، یتیموں کی مدد کو اپنے لیے لازم قرار دے دو. فلا تغبوا افواہہم، اور یہ بھی بہت زیادہ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے یتیموں کا خیال زیادہ رکھیں، نہیں، اپنے ہی خاندان میں دیکھیے، اپنے ہی عزیز و اقربا کے اندر دیکھیے، احساس نہ ہونے پائے اگر کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا رہا ہے، گھر والے اطراف اور رشتہ دار کے جو قریبی لوگ ہیں وہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، سب لوگ مل کے، کہ باہر اس کی پریشانی نہ معلوم ہو، دقت نہ معلوم ہو. فلا تغبوا افواہہم. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو صلہ رحم کرنا، ایک دوسرے سے رابطے کو قائم رکھنا،
ہاں میں نے سنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صلہ رحم عام نماز اور روزے سے افضل ہے. لفظ عام کا ترجمہ میں نے عام ہی کیا ہے. عام نماز اور روزے سے افضل ہے. لیکن عام کے ایک معنی عین الف میم عام، اس کے ایک معنی سال کے بھی ہوتے ہیں. کیا ہے؟ سال کے معنی ہے. اگر ہم سال کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ صلہ رحم ایک دوسرے کا خیال رکھنا سال بھر کی نماز اور سال بھر کے روزوں سے افضل ہے. اتنی عظمت ہے. اللہ اللہ فی القرآن. دیکھو قرآن کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا. لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم. دیکھو کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے اغیار غیر لوگ قرآن کی بعض تعلیمات پہ عمل کر کے تم سے آگے نکل جائیں اور تم قرآن قرآن کہہ کے پیچھے رہ جاؤ. یعنی ہم تو قرآن قرآن کہتے ہیں اور ہمارا عمل قرآن پہ کم ہے. دوسرے لوگ قرآن پہ عمل کر کے جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھ گئے تو کون سا کمال کیا، ہمارے قرآن میں تو یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. آپ یہ کہتے رہ گئے اور پیچھے رہ گئے. دوسرے لوگ قرآن پہ عمل کر کے آگے نکل گئے. لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم. قرآن پہ اس طرح سے عمل کرو کہ لفظ میں غور کرو تاکہ تم آگے نکلو. آج بھی کچھ ملک ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کی تعلیم کو اچھی طرح سے سمجھا اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کیا اور آج دوسروں سے آگے نکل گئے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اللہ اللہ فی الجیران. تمہیں اللہ کی قسم ہے اور تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، پڑوسیوں کے بارے میں ضرور خیال رکھنا. پڑوسیوں کا ضرور خیال رکھنا. پڑوسی کو بہت خیال رکھنا. کیوں؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا. اے حسن اے حسین، میں نے تمہارے جد پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لا یزال یوسی، اور مسلسل وصیت کرتے ہوئے سنا ہے کہ وہ پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کرتے تھے حتی ظنن انہ سیورثہم. ہم یہ سوچنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر پڑوسیوں کو بھی وارث بنائیں گے، کہ ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کا اتنا خیال رکھے، اتنی تاکید کی خیال رکھنے کی کہ ایسا لگنے لگا کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو وارث بنا دے گا. پیغمبر نے اس طرح سے تاکید کی. عزیزو بہت زیادہ حکم. اگر واقعاً ذرا سوچیں پڑوسی کا خیال رکھنے لگے تو کئی گھنٹے کا کام چند منٹ میں ہو جائے گا. چند منٹ کے اندر. فرض کیجئے مثال کے طور پر میرا گھر پڑوس ہے اور میرا گھر ہے، ٹھیک. اب پڑوس میں کوئی بات ہوئی، ایک مرتبہ اس کے یہاں بڑا حادثہ ہو گیا، اٹیک آیا. اٹیک کے بعد کبھی کبھی تو مہلت بھی ہوتی ہے، جلدی تو موت نہیں آتی. اب اگر پڑوس والے یا جیسے میں پڑوس میں ہوں تو میں نے کچھ خیال نہیں کیا. اب وہ یہاں سے کسی کو فون کرے گا، پھر وہ کچھ لوگ آئیں گے، پھر جلدی سے ایمبولینس آئے گی اور اس کے بعد اس کو لے کے جائے گی. ممکن اس میں گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ جائے اور زیادہ ٹائم لگ جائے، کچھ کم و بیش. لیکن مجھے پتا چل گیا کہ اسے اٹیک آیا، جلدی سے میں نے کیا کیا، فوراً اسی وقت انتظام کیا. ایمبولینس ملی، ایمبولینس نہیں تو آٹو، نہیں تو کچھ بھی لے کے جلدی سے چلا گیا. یعنی گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہوتا ہے اگر پڑوسی کا خیال رکھنے لگے. پیغمبر نے بڑی تاکید فرمائی، اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم. دیکھو ڈرو اللہ سے، ڈرتے رہو نماز کے متعلق، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے. عزیزو نماز کا خیال رکھیے. یہ بچے نماز کی طرف توجہ دے، اپنے بچوں کو نماز، گھر کے اندر نماز کی توجہ دلائیں، نماز کے اوپر
کافی زیادہ زور دیا ہے. فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھو اور اللہ سے ڈرو نماز کے متعلق، اس لیے کہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے. جیسے عمارت کے لیے پیلر چاہیے، اگر پیلر نہ ہو تو عمارت نہیں ہو سکتی، یا ایک آدھ پیلر ٹوٹ جائے تو عمارت گرنے کا ڈر ہے، ایسے ہی دین کی عمارت کا پیلر یہ نماز ہے. وَإِنَّ عَمُودُ دِينِكُمْ، اللہ اللہ فی بیت ربکم، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا خانہ کعبہ کے متعلق. اب معلوم نہیں وہ لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ نہیں اللہ سے. ہاں، اللہ اللہ فی بیت ربکم فلا تخلوہ، خانہ کعبہ کو کبھی خالی نہ چھوڑنا. آج بھی ہمارے یہاں علماء فرماتے ہیں، مجتہدین کا فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ایسا کبھی اندیشہ ہو کہ خانہ کعبہ کی طرف لوگ کم جا رہے ہوں، تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کچھ لوگوں کی جو صاحب حیثیت ہوں کہ کچھ لوگوں کو تیار کریں، وہ بھیجیں، جائیں ان کو بھیجیں کچھ لوگوں کو کہ جاؤ جا کے وہاں پہ حرم میں طواف کرو، جا کے عمرہ بجا لاؤ، جا کے وہاں عبادت کرو، تاکہ وہ جگہ خالی نہ رہے. مولائے کائنات فرماتے کبھی خالی نہ چھوڑنا. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ، اس لیے کہ اگر تم نے حج کو یا بیت خدا کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو لم تناظروا، تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی اور عذاب الہی آ جائے گا. اللہ اللہ فی الجہاد، آگاہ ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جہاد کے متعلق. دیکھیں لفظ جہاد آیا تو انسان بہت زیادہ غور سے سننے لگتا ہے کہ شاید وہ جہاد ہے کہ تلوار لے کے نکلنا ہی چاہیے اور جا کے جنگ کرنا چاہیے دشمنوں سے. نہیں نہیں، مولائے کائنات کی آخری یہ وصیت ہے جو بستر پہ وصیت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو جہاد کے سلسلے میں، لیکن بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، جہاد مال سے بھی ہوتا ہے، جہاد نفس سے بھی ہوتا ہے، جہاد زبانوں کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے. جی، گھر کے اندر ماحول جو معاشرہ ہے اس کے اندر آپ نے اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ تم غلط کام کر رہے ہو، تم واجبات کو چھوڑ رہے ہو، یہ اچھی بات تھوڑی ہے. اس طرح سے یہ بڑی بات ہے، یعنی ایک مرتبہ ہمت کرنا پڑتی ہے انسان کو اس طرح کی باتوں کے لیے. اور روایت میں بھی ہے کہ تمہارا بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو تمہیں اللہ کی عبادتوں میں سختی کرے، تمہیں متوجہ کرے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. فرماتے ہیں دیکھو علیکم التواصل والتباصل، تم پر واجب ہے کہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہو. تم پر واجب ہے کہ اگر کبھی جیب سے پیسے خرچ کرنا پڑے تو پیسے بھی خرچ کرو آپس میں میل ملاپ کے لیے. ہاں، عموماً جب کبھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے گا، ایک مرتبہ تو واقعاً کبھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں کی بات ہوتی ہے، لیکن اکثریت یہ دیکھیے گا 5,000 10,000 20,000 50,000 5,000 2,000 اسی میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے عداوت کر رہے ہیں. فرمایا نہیں، تم اس کام کو انجام دو. میں تم سے مخاطب ہوں، اپنے تمام ان لوگوں سے جو مجھے چاہتے ہیں اور میرے ماننے والے ہیں، کہ تم پیسے خرچ کرو، اپنی جیب سے نکال کے دے دو، مگر دو آدمیوں کو، دو بھائیوں کو آپس میں ملا دو. علیکم بالتواصل والتباذل وإیاکم والتدابر واتقوا، دیکھو ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہ کرنا. میں ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا. ہاں، فرمایا پیٹ بھی ایک دوسرے کی طرف نہ کرنا. واتقوا، دیکھو ایک دوسرے سے رابطہ نہ توڑنا، تعلق کو نہ توڑنا، رابطے میں رہنا.
لا تترکل امر بالمعروف والنہی عن المنکر، دیکھو امر بالمعروف کو نہ چھوڑنا، نہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا، فَيُعَلَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ امر بالمعروف کو نہ چھوڑنا، نہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا، اچھائیوں کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں ذرا سا۔ لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فیعل علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم، دیکھو امر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے منع کرتے رہنا، اس عمل کو نہ چھوڑنا، کیونکہ اس عمل کے چھوڑنے کے بعد تمہارے اندر، تمہارے درمیان جتنے برے لوگ ہوں گے وہ تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ لیجئے، امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر چھوڑ دیا جائے، اس پہ عمل نہ کیا جائے تو برے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کا جملہ مولا علی کا جملہ ہے، فرماتے ثم تدعون فلا یستجاب لکم، جتنی بھی دعا مانگو گے کہ معبود برے لوگ کو ہٹا دے، برے لوگ کو ہٹا دے، تمہاری دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں امر بالمعروف کیا؟ کیوں نہیں نہی عن المنکر کیا؟ عزیزو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تعلق صرف علماء سے نہیں ہے، ہاں یہ بھی یاد رکھیں، یہ صرف علماء سے نہیں ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اچھائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا صرف علماء کا فریضہ نہیں ہے۔ آپ جس حد تک جانتے ہیں، جو بھی آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، جتنی معلومات آپ کو ہے، آپ اپنی سرحد میں رہ کر، اپنے حدود کے اندر رہ کر جتنی اچھائیاں جانتے ہیں ان کو دوسروں کو بیان کریں۔ جن جن چیزوں کی برائیوں سے آپ آگاہ ہیں، سامنے والے کو آگاہ کریں۔ یہ اپنے کیپیسٹی کے اعتبار سے ہے، اپنی گنجائش کے اعتبار سے، ہاں عالم اس سے زیادہ جانتا ہے تو وہ اپنے اعتبار سے اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کو انجام دے۔ لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فیعل علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم۔ عزیزو، عرض کیا تھا کہ ہمارا کوئی بزرگ چلا جائے وصیت کر کے تو ہم کس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت سے اس کی وصیت پہ عمل ہو جائے۔ کیا ہمیں علی کی وصیت پہ عمل نہیں کرنا چاہیے؟ عمل بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کو بتانا بھی چاہیے، اس وصیت کو باقاعدہ ذکر کرنا چاہیے۔ مولائے کائنات نے آخر میں بتایا، وصیت میں یہ بات فرمائی، اے حسن حسین، اس ملعون نے، یعنی ابن ملجم ملعون نے ایک ضربت میرے سر پہ ماری ہے، بس ایک ضربت، لہذا ضربتن بے ضربتی، ایک ضربت کے مقابل میں صرف ایک ضربت لگنا چاہیے اس کو، بس ایک سے زیادہ نہ مارنا۔ اور یاد رکھو، آج ہمارے دور میں، مولا فرماتے ہمارے دور میں جب کوئی کسی سے انتقام لیتا ہے تو انتقام میں کبھی اس کے کان کو کاٹ دیا جاتا ہے، ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، سینے کو پھاڑ دیا جاتا ہے، کلیجہ نکال لیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے جنگوں میں یہ سنا ہوگا، اور ہندا کا تو واقعہ ہی پتہ ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، جگر خارا، یہ سب تو آپ کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا ہرگز ایسا کام نہ کرنا، فلا تمثلوا ولو کان الکلب العقور، یاد رکھو چاہے ایک ایسا کتا ہو جو لوگوں کو کاٹتا ہو، اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کرنا۔ میرے قاتل کو صرف اتنی سزا دینا جتنے اس نے جرم کیا ہے۔ عزیزو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں، یا بنی عبد المطلب لا الفینکم، عزیزو فرماتے ہیں بنی عبد المطلب، دیکھو میرا سہارا لے کے فتنہ نہ مچا دینا۔ کہا علی مار ڈالے گئے، اب کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کہا کبھی میرے نام سے غلط فائدہ نہ اٹھانا۔ عزیزو، میں نے گفتگو تمام کر دی، اس وصیت پہ انشاءاللہ آپ لوگ عمل کریں، ہم بھی عمل کریں، اور
بہت سی چیز جو ہے اس کو ہمیں بھی اپنے لیے سمجھنا ہے کہ جو ہم باتیں آپ کو بتا رہے ہیں ہمارے اندر بھی بڑی کمیاں ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو مولا علی کی وصیت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزو، لیکن جتنی وصیت و سفارش ایک ذات کے سلسلے میں پیغمبر نے کی، علی نے بھی کی، حسن نے بھی کی، زہرائے مرضیہ نے بھی کی، اس وصیت پہ اسی دور میں عمل نہ کیا گیا جس دور میں یہ ہستیاں موجود تھیں۔ عزیزو، کربلا ہے اور حسین اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ کون ہے جو حسین کو نہیں جانتا؟ ایک ایک فرد جانتا ہے۔ لشکر یزیدی میں بہت سے ہیں جو رسول کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں، لیکن ان کا ضمیر کتنا گھنونا تھا، ان کا دل کتنا سخت تھا جو حسین کے مقابل میں آئے۔ اور اس کے بعد حسین اپنا تعارف بھی کرا رہے ہیں، تم جانتے ہو میں کون ہوں۔ عزیزو، وہ لوگ اعتراف بھی کر رہے تھے۔ عزیزو، ایک ایک کی قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایک ایک کی قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اصحاب کی قربانی ہوئی اور اس کے بعد اب اقربا کی قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ عزیزو، یہ قربانی بڑوں کی جو تھی یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی اور فوج اشقیاء کا کتنا سخت دل تھا۔ عزیزو، کیا عمر تھی، کیا عمر تھی اون و محمد کی، نہایت کم سن، یہ بھی کم سن تھے، لیکن ایک مرتبہ زینب نے شب عاشور ان بچوں کو کس قدر سنوارا اور ان کو تعلیم دی، اتنا سمجھایا، اے میرے بیٹو، اپنے ماموں کے پاس جانا اور ماموں سے جب تک اجازت نہ لے لینا ماموں کے قدموں پہ پڑے رہنا اور بار بار ایک ہی جملہ کہنا، اے میرے ماموں جان ہمیں اجازت دیجئے۔ عزیزو، زینب کی تعلیم میں ایک بات اور بھی تھی۔ زینب نے فرمایا، بیٹو جب بھی شہادت کے لیے جانا علی اکبر کے چاروں طرف پھیرا لگا کے اپنے کو علی اکبر پہ صدقہ کر کے تب میدان میں جانا۔ عزیزو، ایسا ہی ہوا۔ یہ بچے آئے مامو جان کے پاس، اجازت مانگ رہے ہیں لیکن اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تم کم سن ہو، تم چھوٹے ہو۔ عزیزو، واپس کر دیا۔ زینب آتی ہیں، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہیں، بھائی ان بچوں کو اجازت دے دیجئے۔ زینب اصرار کرتی ہیں مگر حسین انکار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا، بہن زینب ہو سکتا ہے عبداللہ راضی نہ ہو، آپ کے شوہر راضی نہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، ارے عبداللہ نے تو مجھے ان بچوں کو حوالے کیا تھا، اور جس وقت حوالے کیا تھا اس وقت عبداللہ نے یہ فرمایا تھا، اے زینب ممکن ہے کربلا میں ایسے حالات رخ دیں کہ ایسے حالات پیش آ جائیں کہ قربانیاں دینا پڑے تو میرے ان دو بچوں کو حسین پہ قربان کر دینا۔ ہاں عزیزو، زینب نے ایک بات اور بھی بتائی کہ عبداللہ نے سفارش کی ہے کہ جب یہ قربانی کے لیے جانے لگے تو علی اکبر کے ارد گرد گھوم کر اپنے کو ان کے اوپر تصدق کرے اور پھر میدان میں جائے۔
ہاں عزیزو، یہ محمد ہیں، اون ہیں، دو بیٹے ہیں، دونوں جا رہے ہیں۔ میں نے واقعات کربلا میں ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ بغیر گھوڑے کے گئے تھے، پیادہ گئے تھے، ہاتھوں میں تلوار تھی، دشمن کے سامنے گئے، نصیحتیں کی، نصیحت کر رہے چھوٹے بچے، نصیحت کر رہے فوج اشقیہ کو۔ اور ایک مرتبہ جب نصیحتوں کا اثر نہ ہوا تو ایک مرتبہ تلوار نکال کے رجس پڑھنا شروع کر دیا، اتنکرونی اتنکرونی وانا ابن جعفر، ارے مجھے نہیں پہچانتے، میں جعفر کی اولاد ہوں، جعفر میرے دادا ہیں۔ عزیزو، جعفر کے فضائل بیان کیے، بچے ہیں، لڑنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا، کتنے کو فنار کیا۔ روایت بتاتی ہے پیادہ فوجوں کو بھی حملہ کر کر کے قتل کر دیا، جو گھوڑے پر سوار تھے سامنے آئے انہیں بھی قتل کر دیا۔ لیکن کب تک لڑتے، کب تک لڑتے؟ محمد نے ایک مرتبہ سینے پہ تیر کھا کر ایک مرتبہ زمین پر گرے، زمین پر گرے، چھوٹا بھائی جو اون ہے ایک مرتبہ دوڑ کر گیا، بھائی لا تعجل فإنی سألحق بک، اے میرے بھائی میں بھی ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ عزیزو، اس بچے نے بھی حملہ کیا، کئی کو فنار کیا، ایک مرتبہ آواز دی، مامو جان خبر لیجئے۔ عزیزو، حسین پہنچے، لیکن اس وقت یہ دونوں بچے جان ان کی ختم ہو چکی تھی اور روح پرواز کر چکی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو حسین نے ایک کو داہنی بغل میں لیا، ایک کو بائیں طرف بغل میں دبایا۔ روایت بتاتی ہے بچوں کے پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے، اور ایک مرتبہ خیمے کے سامنے لے جا کر ان بچوں کو رکھ دیا، ان کی لاشیں وہاں تھی۔ عزیزو، ساری خواتین، سارے بچے خیمے سے باہر آ گئے، زینب کے احترام میں، زینب کی تسلی کے لیے سب باہر آ گئے، لیکن زینب باہر نہ آئی، زینب باہر نہ آئی۔ زینب جانتی ہے کہ میں نے یہ قربانی پیش کی ہے، یہ حسین کے لیے قربانی پیش کی ہے، اگر میں باہر جاتی ہوں کہیں میرے بھائی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میری بہن زینب اپنے بچوں کو کس قدر چاہتی ہے، ارے نثار کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے علی اکبر پہ اپنے بچے کو ترجیح دی ہے۔ ہاں عزیزو، ہاں عزیزو، زینب اس لیے بھی نہ آئی تھی کہ زینب یہ بھی جانتی تھی کہ میرا بیٹا کچھ بھی ہو، میرے بیٹے پھر بھی بڑے ہیں، ابھی ایک شیر خوار بھی میدان میں جانے والا ہے۔ عزیزو، عزیزو، بھلا اس شیر خوار کے مقابل میں میرے بچوں کی کیا حیثیت ہے؟ حسین کا بیٹا علی اصغر، ایک موقع ایسا بھی آئے گا میرا بھائی علی اصغر کو میدان میں لے جائے گا۔ عزیزو، وہ وقت بھی آ گیا کہ حسین حل من ناصر ان کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خیمے سے آواز آتی ہے، گریا کی آواز، بکا کی آواز۔ حسین کربلا کے میدان سے جلدی سے خیمے میں آئے، اے بہن زینب کیا ہوا؟ کہ ایک مرتبہ خیمے سے آواز بلند ہوئی، فرمایا بھائی جب آپ استغاثے کی آواز بلند کر رہے تھے علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔
فرمایا بہن میرے علی اصغر کو میرے حوالے کر دو، میں اب لے جا رہا ہوں، شاید یہ فوج اشقیاء اس شیر خار پر رحم کرے، میں ان سے کہوں گا یہ میرا شیر خار بھی بھوکا ہو پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ حسین میدان میں پہنچتے ہیں، فوجی اشقیاء کو مخاطب کرتے ہیں، عزیزو ادھر سے کیا جواب آتا ہے، اور مولا نے تیرے سے شعبہ کمان میں لگایا، اور ایک مرتبہ اس تیرے سے شعبہ کو حسین کی طرف، چونکہ علی اصغر حسین کی آغوش میں تھے، ایک مرتبہ یہ تیر آتا ہے، علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ روایت بتاتی ہے علی اصغر امام کے ہاتھوں سے چھوٹ گئے، اس زمین پر گر گئے، امام نے جلدی سے اس گرم ریت سے اٹھایا، عزیزو علی اصغر شہید ہو گئے۔ عزیزو اب چاہ رہے ہیں کہ ابھی ابھی علی اصغر کو لے کر آئے ہیں، خیمے میں لے کے جائیں، خیمے میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے، پیچھے ہٹے، زبان پر ایک ہی جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو کیا کریں، ایک مرتبہ خیمے کے پیچھے جاتے ہیں، تلوار سے ننھی سی قبر کھودتے ہیں، علی اصغر کو دفن کرتے ہیں۔ عزیزو جب یہ خبر رباب کو ملی کہ میرا ششما تیرے سے شعبہ کا نشانہ بن گیا، خیمے سے نکلتی ہے، ہر جگہ گشت کرنے لگتی ہے، میدان کربلا میں جگہ جگہ ڈھونڈنے لگتی ہیں، قبر علی اصغر کہاں ہے۔ ایک مرتبہ کہیں بھی بلندی نظر آتی تھی اپنے آپ کو گرا دیتی تھی کہ میرا بیٹا یہاں ہے، اور زبان پر ایک ہی جملہ ہے، اے میرے بیٹے اب مثلو کا ینہر، کیا تجھ جیسا شیر خار بھی نہر کیا جاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ معبود اس عبادت کو قبول فرما، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر دل کی خبر رکھتا ہے، تو بہتر جانتا ہے کون کس مشکل میں ہے، کس کے دل میں کیا حاجت ہے، یہاں سے کسی کو محروم واپس نہ فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ معبود محمد و آل محمد کے کلام میں نورانیت ہے، معبود ان کلام کی نورانیت ہمارے دلوں میں عنایت فرما، مریضوں کو شفا عنایت فرما، بے روزگاروں کو روزگار دے، جن کے روزگار میں برکت نہیں برکت عنایت فرما، جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار دے۔